تیری یہ زندگی نہیں نفرت کے واسطے، تیری یہ زندگی نہیں نفرت کے واسطے، پیدا ہوا ہے صرف محبت کے واسطے، پیدا ہوا ہے صرف محبت کے واسطے، انسانیت بنی ہے یوں انسان کے لیے، انسانیت بنی ہے یوں انسان کے لیے، جیسے بنے یہ پھول ہیں نگہت کے واسطے، جیسے بنے یہ پھول ہیں نگہت کے واسطے، ہے مجلس زنا سے بھی بے انتہا اشد، ہے مجلس زنا سے بھی بے انتہا اشد، محفل جمی ہوئی ہے جو غیبت کے واسطے، محفل جمی ہوئی ہے جو غیبت کے واسطے، منہ پر ہی مار جائیں گے یہ پھر بروز حشر، منہ پر ہی مار جائیں گے یہ پھر بروز حشر، علم و عمل اگر ہوئے مدحت کے واسطے، علم و عمل اگر ہوئے مدحت کے واسطے، امجد بس اتفاق کی جڑ ہے فروتنی، امجد بس اتفاق کی جڑ ہے فروتنی، خود کو جھکانا پڑتا ہے قربت کے واسطے، خود کو جھکانا پڑتا ہے قربت کے واسطے، جیسے پہلا شعر ہے کہ تیری یہ زندگی نہیں نفرت کے واسطے، پیدا ہوا ہے صرف محبت کے واسطے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کی زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے صرف محبت کے لیے پیدا دانا آگا آودا ایکو تلک کم لگلا نکا بس اشاروں نے علاوہ بیادہ غلق کما، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ محبت کے لیے، اور آج جس کو دیکھو اس کا دل جو ہے نفرتوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، تو جبھی اللہ تعالیٰ کی محبت وہ دل میں آتی نہیں ہے، کیونکہ محبت کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو جو بندہ محبت کرتا ہے مخلوق سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، تو خالق محبت پھر اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مخلوق سے محبت نہیں کرتا تو خالق محبت بھی اس کے دل میں پھر نہیں آتا۔
پھر وہ ذکر اذکار کرے، پھر تلاوت و تہجد کرے، پھر جتنے بھی عبادات کر لے تو خالق کے محبت تو آ نہیں سکتا۔ کسی کے بیٹے کو چماٹ ماریں، کسی کے بیٹے سے نفرت رکھیں، کسی کی بیٹی سے نفرت رکھیں اور اس کے ماں باپ کو پتہ ہو تو کیا وہ آپ سے محبت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، ٹھیک ہے۔ فرما بردار نافرمان تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، اسی لیے یہ خودکشی کیوں حرام ہے؟ انسان کو اپنے جسم کے اوپر بھی حق حاصل نہیں ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینا کیوں منع ہے؟ دوسروں کو قتل کرنا کیوں منع ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ بدلہ لینا چاہے تو ساری دنیا کے مخلوق کو مار دے۔ اتنا سخت ہے کسی کو قتل کرنا، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو انسانیت کے حساب سے سب، اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے تو وہ قاتل ہے اور کافر کو قتل کر رہا ہے تو وہ الگ ہے۔ ہاں، جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، اسلام اور دین کا جب اور کفار کے درمیان کفر کا جب مقابلہ ہو پھر تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے یار فلاں جگہ پہ عیسائی، ابھی وہ جو کون سا سیالکوٹ میں کون سی جگہ پہ تھا وہ پنجاب میں، وہ جو عیسائی کو مارا تھا، سیالکوٹ تھا، سیالکوٹ ہوگا نا، تو سب علماء نے اس کی مذمت کی ہے کہ ناجائز کیا انہوں نے، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اب وہ اس نے کچھ کیا یا نہیں کیا، بعض لوگ اپنے، ابھی ایک آیا تھا نا بیچ میں کہ وہ اپنے بینک مینیجر کو مارا تھا، حالانکہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، وہ اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ نے کہا کہ بس وہ ختم نبوت کا اس نے انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ تو اس کے بیچ میں اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے، کبھی اس کو ڈانٹا ہوگا دیر سے آنے پر بس اس نے اس کو مار دیا، وہ CCTV فوٹیج بھی آئی تھی نا۔ تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو ایسے مارے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ تو جو بندہ مخلوق سے محبت نہیں کرتا تو خالق کی محبت کو پانے کا اس کا خواب ہے، پھر وہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ اس لیے جس بندے کے زبان پہ گالی ہوتی ہے نا، میں نے کل بھی، کون تھا یہ تھے وہاں پہ، کل بھی میں نے ایک جگہ عرض کیا کہ ایک صاحب کا پہلے ہی میں نے واقعہ بتایا تھا کہ اس کے وہ آیا تھا کہیں تبلیغ سے 4 مہینے لگا کے، اس کے والد نے کہا یہ ابھی 4 مہینے لگا کے آیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی، اجلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، امامہ باندھا ہوا تھا، پنچے اوپر، تسبیح ہاتھ میں۔ اسپیئر پارٹ کی ایک دکان تھی، اس پہ میں کچھ چیز لے رہا تھا تو ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے ڈائریکٹ اس کو گالی دی۔ یہ جو گالی ہے نا، یہ اس کی نشانی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسی معمولی بات نہیں ہے، کسی کے منہ سے گالی نکل رہی ہے، سمجھ لے قلب خالی ہے۔ اس کی عبادات کو، اس کے رونے دھونے کو، اس کے نفل و اشراق کو، اس کو نہیں دیکھیں، بس خالی ہے، منہ سے اگر گالی نکل رہی ہے تو یہ کیا، یعنی گالی جو دے رہا ہے تو دوسرے کو کم سمجھ کے دے رہا ہے نا، اس کی نفرت دل میں ہے نا، جبھی تو گالی دے رہا ہے۔ تو جب کسی کو گالی دے، سمجھ لے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں ہے اس میں۔ جب اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو پھر اس کے اعمال، ان اعمال کی مثال روئی کی مانند ہے۔ ایسی جب ایک ہوا آتی ہے نا تو روئی کیسے بکھر جاتی ہے، ایسے ہی اس کے اعمال ہیں، سارے بکھر گئے۔ اس کی ایک گالی جو ہے یہ اس کی نشانی ہے۔ دیکھیں تھرمامیٹر تو بعض لوگ بعد میں لگاتے ہیں نا، بھئی اس کو کتنا بخار ہے، لیکن ہاتھ پکڑتے ہیں، اوہو یہ تو یار اس کو تو بخار ہے، تو یہ تھرمامیٹر ہے اس کا، منہ سے گالی نکلی سمجھ لے خالی ہے، کیونکہ نہ مخلوق کی نفرت ہے۔ تو مخلوق کی نفرت اور اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، اجتماع ضدین محال ہے یا ممکن ہے، دن اور رات ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ ابھی دن ہے نا، مغرب آئے گی، جب اندھیرا آئے گا تو دن چلا جائے گا، جب صبح فجر ہوگی، جب اندھیرا جائے گا فجر آئے گی تو اندھیرا خود بخود چلا جائے گا۔ تو ایسے ہی ہے، جب نفرت ہوگی تو اللہ کی محبت بھی نہیں ہے۔ تو
تیری یہ زندگی نہیں نفرت کے واسطے، پیدا ہوا ہے صرف محبت کے واسطے۔ انسانیت بنی ہے یوں انسان کے لیے، انسانیت بنی ہے یوں انسان کے لیے، جیسے بنے یہ پھول ہیں نگہت کے واسطے، جیسے بنے یہ پھول ہیں نگہت کے واسطے۔ انسانیت بنی ہے انسان کے لیے، ایسے کیسے کیسے آگے مصرع کے سمجھ آئیے۔ نگہت سمجھتے ہیں؟ نگہت خوشبو کو کہتے ہیں۔ خوشبو پھول کے لیے لازم ہے نا، لازم و ملزوم ہے۔ اگر خوشبو نہیں ہے تو پھول تو بیکار ہے، شکل سے تو کوئی پھول نہیں ہوتا ہے۔ اب کاغذ کا کوئی بنا کے آپ کو دے دے تو آپ لیں گے اس کو؟ گھر میں آپ کو گھر والوں نے بھیجا کہ چلیں بھائی بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے یا ختم ہے یا جو بھی ہے، پھول لے کے آئیں۔ آپ نے کہا بھی کون وہاں پہ جائے، کمرے میں گھس کے کاغذ کے پھول بنا دیے اس کو دے دیے، تو وہ لے گی؟ منہ پہ مارے گی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے پھول ہے نا، اس کا مائکروسکوپ میں بھی دیکھیں، اس کی پتیاں بھی میں نے ویسے بنا دی ہیں، وہ کہے گی یہ پھول تب ہوتا ہے اس سے خوشبو آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جس طرح پھول کے لیے نگہت ضروری ہے، خوشبو ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے انسانیت ضروری ہے۔ انسانیت اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ اور انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کو کسی کو تکلیف نہیں دے گا، اور اگر تکلیف دے رہا ہے، اب اس پہ کسی بھی طریقے سے تکلیف دے رہا ہے، گالی کے ذریعے دے رہا ہے۔ اچھا ایک تکلیف ہوتی ہے، دیکھیں مسلمان کا حق ہوتا ہے نا، اس کی جان، مال، عزت، یہ دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ اس کو قتل نہیں کر سکتا، اس کو چماٹ نہیں مار سکتا۔ اگر چماٹ مارے گا تو شریعت کہتی ہے جتنی اس نے چماٹ ماری ہے نا اس کے مقابلے میں بدلہ لے سکتا ہے بندہ۔ ٹھیک ہے؟ کسی نے آپ کے پیسے لیے ہیں قرض اور آپ کے پیسے نہیں دے رہا، اس کی کوئی دکان ہے، آپ کے 50,000 روپے لیے، اس کی دکان کے گلے میں سے، اس کے دراز میں سے 50,000 نکال سکتے ہیں۔ 50 نہیں ہو، 50,000 کی کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، ہم چوری کر کے بھی اٹھا سکتے، کیونکہ آپ کا حق ہے۔ اتنا شریعت نے حق رکھا ہے، برابری رکھی ہے، کیونکہ سب کے لیے برابر۔ قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے نا، کسی ایک کو دیکھ کر تو نہیں بنایا جاتا۔ تو اس کے مال حرام ہے ایک مسلمان کا دوسرے پہ، اس کی جان حرام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی عزت، اسی لیے کسی کو گالی نہیں دے سکتے، کسی کا مال بغیر اجازت نہیں اٹھا سکتے، کسی کو چماٹ نہیں مار سکتے، ناجائز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ زبان سے گالی دے رہے ہیں اس کو، وہ سن رہا ہے، اس کو چماٹ مارے وہ تو اسے پتہ ہے، لیکن آپ دل میں اس کے لیے نفرت رکھ رہے ہیں۔ یہ بھی یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، اب اس کو تو پتہ نہیں ہے اس کا۔ اس کی آواز بند کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ ہے مجلس زنا سے بھی بے انتہا ارشد، ہے مجلس زنا سے بھی بے انتہا ارشد، محفل جمی ہوئی ہے جو غیبت کے واسطے،
محفل جمی ہوئی ہے جو غیبت کے واسطے، ہے مجلس زنا سے بھی، زنا کی مجلس سے بھی اشد ہے، الغیبت واشد من الزنا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں نا۔ تو یہ ہے کہ زنا کی مجلس سے بھی اشد ہے، شدید بھی نہیں اشد ہے، اتنی خطرناک ہے۔ کون سی محفل جو غیبت کے لیے جمی ہو، جو غیبت کے لیے، جو غیبت کی خاطر۔ اب مثال کے طور پہ ایک مجلس ہے، وہ جمی ہوئی ہے زنا کے لیے، کہیں پر زنا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بندے نے 10 بار زنا کیے ایک مجلس میں بالفرض، یا 10 لوگ ہیں انہوں نے زنا کیا۔ اب لوگوں کی نظر میں کتنا برا ہے، وہ برا ہے یا نہیں؟ لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے خطرناک چیز ہے کہ کہیں پر دینی مجلس بھی جمی ہوئی ہو، خانقاہ کی مجلس بھی ہو، ہاں کہیں تبلیغ میں گئے ہوں اور کہیں مدرسے میں بیٹھے ہوں، کہیں مسجد میں بیٹھے ہو، تو کسی نورانیت کی جگہ ہے نا، لیکن وہاں پر ایک غیبت کری اس 10 دفعہ زنا سے بڑھ کے ہے یہ تو حدیث کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ تو، ٹھیک ہے۔ الغیبت واشد من الزنا، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو آج کل زانی کو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والا میں عزت مآب ہوتا ہے، اس کی پگڑی میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ ویسی کی ویسی ہے، اس پہ کوئی داغ نہیں لگتا۔ زنا سے اس کے اوپر داغ لگ جاتا اور غیبت سے کوئی داغ نہیں لگ رہا۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں کہ زنا جو ہے، اگر کسی بندے نے زنا کر لیا، بدکاری کر لی، تو پھر اس سے، جس کے ساتھ کی گئی، اس سے معافی مانگنا لازم نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے معاف ہو گیا۔ غیبت جو ہے یہ اس سے معافی مانگی جائے گی لازمی، وہ حقوق اللہ، یہ حقوق العباد ہے۔ تو تبلیغی صاحب کے، امام صاحب کے، قاری صاحب کے، اور شیخ صاحب کے، مقرر صاحب کے، ان سب کے ان عہدوں پر کوئی داغ نہیں لگتا غیبت سے، لیکن زنا کرنے والے کے اوپر داغ لگ جاتا ہے، اس کو بری نگاہ سے دیکھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ حدیث کا فیصلہ ہے نا، وہ اس سے بڑھ کے ہے۔ ایک بندہ ہے 24 گھنٹے میں کئی بار اس نے زنا کیا، لیکن ایک بندے نے دن میں صرف ایک غیبت کی، یہ اس سے بڑھ کے ہے، یہ اس سے بڑھ کے گناہ گار ہے، یہ اس سے بڑھ کر داغدار ہے اللہ کے ہاں، گو مخلوق کے ہاں وہ کیسا بھی ہو۔ تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فرق ہے۔ منہ پر ہی مار جائیں گے یہ پھر بروز حشر، منہ پر ہی مار جائیں گے یہ پھر بروز حشر، علم و عمل اگر ہوئے مدحت کے واسطے، علم و عمل اگر ہوئے مدحت کے واسطے۔ منہ پر ہی مارے جائیں گے یہ پھر بروز حشر، قیامت کے دن منہ پر مار دی جائیں گے، کیا؟ علم و عمل، لیکن کون سے؟ جو مدحت کے واسطے ہوتے ہیں، جو شہرت کے واسطے ہوتے ہیں۔ جو انسان علم حاصل کرتا ہے کس لیے؟ کہ میری واہ واہ ہو، تو سب سے پہلا جہنمی عالم ہوگا، اس کی وجہ یہ کہ واہ واہ کے لیے۔ لیکن صرف علم نہیں، عمل بھی، عمل بھی اس لیے، ٹھیک ہے، کہ میری واہ واہ ہو۔ اگر نظر جھکا رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ مجھے لوگ اچھا سمجھے، گو یہ نظر جھکا بھی رہا ہے پھر بھی یہ پکڑا جائے گا۔
نیک اعمال کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے واہ واہ کے لیے ہے کہ میرا. اور بعض لوگ مشائخ کے سامنے اپنے اچھے اچھے اعمال رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں ایسا کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے خلافت مل جائے. ٹھیک ہے، اچھائی بتاتے ہیں، برائی بتاتے نہیں ہیں. تو یہ کس لیے؟ یہ ساری تکبر کی ایک شاخیں ہیں جو یہاں سے آتی ہیں. تو مدحت کے واسطے علم و عمل اگر ہوں گے تو منہ پر مارے جائیں گے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی. اس لیے اخلاص کہتے ہیں نا، صحابہ اگر ایک کھجور بھی دے دیں اور ہم احد پہاڑ جتنا سونا بھی دے دیں تو برابر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہی ہے، یہ اخلاص ہے. اخلاص جتنا ہوگا، میں نے ایک دفعہ ایسے ہی پہلے بھی بتایا، حضرت سے پوچھا نا، مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم سے، تو حضرت نے فرمایا کہ جس کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا. میں نے کوئی پوچھا حضرت فلاں بندہ یا فلاں بندہ قیامت کے دن کس کا بڑا رتبہ ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا جس کے اعمال میں اخلاص ہوگا، جس کے اندر اخلاص ہوگا. اور پھر ڈائریکٹ خود ہی فرمایا کہ اور اخلاص اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، تو محبت میں انسان پھر مخلص ہو جاتا ہے محبت کے لیے. ایک تو مجبوراً کوئی عمل اگر کوئی بندہ کرتے اس میں اخلاص نہیں ہوتا نا. والد نے چماٹ ماری، چل نماز کے لیے، اب نماز پڑھ رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے اس میں، باپ کے ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے. لیکن اگر محبت کی وجہ سے ہو تو پھر اس میں اخلاص ہوگا. اور اگر ڈر اللہ کا ہو تو یہ بھی اخلاص میں شامل ہے. لیکن مخلوق کا ڈر، مخلوق کی محبت یا مخلوق، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کسی عورت کو، کسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ایسے ہے یعنی عورتیں بھی تہجد کی نماز پڑھتی ہے، کوئی اخلاص نہیں ہے. وہ ایسے کوئی وہ ہے نا، اللہ والا لطیفہ سا ہے، وہ لڑکے نے کسی لڑکی کو کال کی کہ کہاں پر ہو، یا میسیج کیا آ کے نماز پڑھ رہی ہوں یا پتہ نہیں کیا دعا کر رہی ہوں، مصلی پہ ہوں. اس نے کہا تم کہاں ہو؟ کہا کہ فلاں مارکیٹ میں تمہارے پیچھے تسبیح لے کے پڑھ رہا ہوں میں. تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں میں بھی. تو یہ اس میں اخلاص پھر نہیں ہوتا. جب وہ مل جاتی ہے تو پھر بھی نماز پڑھتا ہے کہ یا اللہ بھی جان چھوڑا اس سے. ٹھیک ہے. اگر اخلاص ہوتا بھائی، ایک بندہ مانگ رہا ہے یا اللہ مٹھائی، یا اللہ مٹھائی، یا اللہ مٹھائی، اب مٹھائی ملی تو خوش ہونا چاہیے نا. اب جب مانگ رہا ہے یا اللہ بیوی، یا اللہ بیوی، یا اللہ بیوی، اور اگر مل گئی تو اب یہ نمازیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ ہاں، یہ منتیں کیوں مانی جا رہی ہے روزوں کی کہ اللہ جان چھوڑا تو 30 روزے رکھوں گا. فیضان بہت ہنس رہا ہے. تو یہ اخلاص، علم و عمل میں اگر اخلاص ہوگا تو پھر اس کی قیمت ہوتی. اس لیے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی دیں گے اتنی تسبیحاں پڑھ کے آیا ہے، اتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہے. نہیں، یہ دیکھیں گے. دیکھیں وہاں پر ایک عمل کہتے ہیں نا، کسی کا بس کسی کا عمل قبول ہو جائے، یہی وجہ ہے. پتہ نہیں کم یا عمل قبول شی بس کار بوشی، پتہ نہیں کوئی عمل قبول ہو جائے بس، ہو سکتا ہے یہ عمل قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ عمل قبول ہو جائے. وہ دیکھیں وہ جو طوائفہ نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا تو وہ عمل قبول ہو گیا تھا نا، وہ اخلاص سے تھا. اخلاص کی قیمت ایسے ہے کہ کروڑوں نیکیاں ہوں لیکن اخلاص نہیں ہو تو ضائع ہے، اور اخلاص ہو تو ایک نیکی کتے کو پانی پلانا بھی جنت میں لے جانے کا سبب. یہ ہے اخلاص کی قیمت. تو یہ اللہ والوں سے یہی حاصل کیا جاتا ہے کہ اخلاص پیدا ہو جائے. بس چھپاتے جاتے ہیں اپنے. بعض لوگ اگر عمل بتا بھی دے، یہ اخلاص جو ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتا ہے یہ عمل اخلاص کے لیے یا نہیں، اس میں اخلاص ہے یا نہیں. اخلاص سے قیمت لگتی ہے. اللہ امجد بس اتفاق کی جڑ ہے فروتنی، امجد بس اتفاق کی جڑ ہے فروتنی،
خود کو جھکانا پڑتا ہے قربت کے واسطے، خود کو جھکانا پڑتا ہے قربت کے واسطے۔ امجد بس اتفاق کی جڑ ہے فروتنی، فروتنی عاجزی تواضع کو کہتے ہیں۔ اتفاق کی جڑ کیا ہے؟ تواضع۔ خود کو جھکانا پڑتا ہے قربت کے واسطے۔ قربت کیا؟ رشتہ داری میں، دوست احباب میں، کہیں پر بھی۔ تو یہ اتفاق اگر پیدا کرنا ہے تو تواضع جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگر تواضع نہیں ہے، دیکھیں اگر تواضع نہیں ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بھی نہیں چل سکتا۔ بیوی کہتی ہے نہیں میری بات مانی جائے، میاں کہتا ہے میری بات مانی جائے، کسی کی نہیں مانی جاتی، تو کیا ہوتا ہے؟ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہوں، یہ کہتا ہے میں ہیں، دونوں میں کر کے بکری بن جاتے ہیں، اور بکری تو ایک نہ ایک دن کسائی کی چھری کے نیچے آئی جاتی ہے۔ تو جب ذبح کر دیا تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ شکر ہے قاری صاحب چھٹا ہوا ہے ان چیزوں سے میں وہ کہے گا میرے لیے فروتنی کی کیا ضرورت ہے، میرے لیے تواضع کے کوئی ہے نہیں تو۔ تو کہیں پر بھی دیکھ لیں، جب اتفاق تواضع ہوگی تو اتفاق ہوگا۔ کہیں پر آپ جا رہے ہیں، مثال کے طور پر تبلیغی جماعت میں جا رہے ہیں آپ، ایک امیر صاحب ہیں، دوسرے وہ ہیں، یہ جو مشورہ کرتے ہیں، یہ مشورہ جب کرتے ہیں تو اس پر ان کا اتفاق ہوتا ہے تبھی تو کسی کو بیان دیتے ہیں، کسی کو تعلیم دیتے ہیں۔ اب ایک کہے کہ نہیں یہ، دوسرا کہے یہ نہیں، وہ کہ میں نہیں کروں گا، وہ کہ میں نہیں کروں گا۔ امام امیر صاحب اپنی بات کر رہے ہیں اور جو اس کے نیچے کام جو چلنے والے ہیں وہ اپنی، تو یہ جماعت چل سکتی ہے؟ نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ نے ٹیکسی کی، ڈرائیور کر رہے میں ایسے جاؤں گا، آپ کہہ رہے نہیں ایسے جانا ہے، جو گاڑی چلائے گا وہ نہیں چلے گی۔ کوئی بھی تو زندگی کی گاڑی بھی ایسے ہی چلتی ہے، اتفاق تواضع ہوگا۔ گھروں میں، بھائیوں میں، دوست احباب میں، کہیں کاروبار میں تھوڑا سا جھکاؤ، تھوڑا کیا بلکہ سارا ہی جھکاؤ ہونا چاہیے، پر اتنا جھکاؤ بھی نہیں کہ وہ بندہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے، اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ بالکل اپنے آپ کو ایسے جھکاتے ہیں، ایسے جھکاتے ہیں، پھر جب دوسرا ان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے تو پھر یہ اس سے قابو نہیں ہوتا، پھر یہ گالیاں شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے نا۔ آپ گھر میں ہیں، بہو کی ساس کے ساتھ، ساس کی بہو کے ساتھ، ٹھیک ہے، نندوں کی آپس میں، وہ جٹانیوں کے پتہ نہیں کیا کیا آپس میں، یا تو بالکل بیلنس برقرار رکھے، تواضع تو ہو لیکن اتنا اپنے آپ کو جھکا دینا بس وہ جو بھی بول رہے، اصل تو یہی ہے کہ برداشت کریں، بس جب تک برداشت کریں۔ لیکن چونکہ آج کل برداشت تو ہے نہیں کسی میں، تکبر ہوتا ہے، کچھ دن تک تو برداشت کرتے ہیں، پھر جب ان کا وہ جو سام جو ہے وہ جب پھن پھیلاتا ہے نا پھر وہ گالیوں پہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈنگ مارنے لگتا ہے۔ سام جب تک پڑا ہوتا ہے تو صحیح ہے، جب اس کا وہ شیشناک بن جاتا ہے نا، جب اس کا پھن پھیل جاتا ہے تو پھر یہ ڈستا ہے نا۔ تو اس کی وجہ یہ کہ پہلے سے بس اعتدال رکھے، نہ اتنا اس کے سامنے جھکے۔ اچھا دوسری بات یہ تواضع جو ہوتی ہے نا، یہ اپنے اندر ہوتی ہے، کسی کے سامنے نہیں۔ اب ایک جگہ کل کی بات ہے کہ میں کہیں کھڑا تھا تو ایک بندے کے پیسے گرے وہاں پہ، ایسے پیسے بکھر گئے، میں نے نہیں اٹھائے، میرے اوپر کوئی لازم تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر شیخ کو بتانے، بعض دفعہ لوگ اپنے آپ کو متکبر سمجھتے ہیں، بولتے ہیں نہیں میرے، تو یہ کافی اس کو سمجھنے کے لیے پھر شیخ کے پاس آنا جانا کئی عرصے تھا، پھر یہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے نہیں اٹھائے، نہیں اٹھاتے تو کیا ہے، یہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ایسے جھکا دینا کہ بس آپ اس کی چپل بھی اٹھا رہے ہیں، آپ اس کی سب کچھ وہ کریں، یہ نہیں۔ اس سے بعض دفعہ دوسرے کا مزاج بھی بگڑ جاتا ہے۔ اب اس کی چپل اٹھا رہے ہیں، اگر میں تو کچھ ہوں،
پھر کل کو آپ کے اوپر حکم ہی چلے گا. جب حکم چلائے گا تو آپ اس کی بات کو برداشت نہیں کر پائیں گے تو پھر لڑائی کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں بھائی، ہاں فیضان بھائی آ رہی ہے، جو ہے وہ بھی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین الیک ربی فحببنی الیک ربی فحببنی الیک ربی فحببنی. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رحمة الله.